فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا يوم القيامة۔ لله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ، یا اکرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یعنی جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا، پھر وہ لوگ اس مال میں بخیلی کرتے ہیں، تو رب فرماتا ہے کہ وہ لوگ ایسا ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، بلکہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب یہ بخیلی کیا ہوا مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ للہ میراث السماوات والارض،
اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی میراث ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے خبردار اور باخبر ہے۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ، اس کا بھاشانتر ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے اور قرآن مجید کی تفاسیر میں مذکور ہے کہ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو آگاہ فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرمایا، بعد میں یہ آدمی اس میں بخیلی کرتا ہے، یعنی اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مال میں اسلام کے، شریعت اسلامیہ کے جو حقوق مقرر فرمائے ان حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا پھر وہ اس مال میں بخیلی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو وہ ایسا ہرگز نہ سمجھے کہ یہ بخیلی کرنا، یہ زکوٰۃ نہ دینا اس کے لیے بہتر ہے۔ دل میں سوچے بھائی میں نے اپنا مال بچا لیا، کسی کو کہاں معلوم ہے میں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ظاہراً تو میرے لیے بہتر ہے۔ رب فرماتا ہرگز نہ سمجھے کہ یہ بخیلی کرنا، زکوٰۃ نہ دینا اس کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لہم، بلکہ یہ زکوٰۃ نہ دینا اس کے لیے برا ہے۔ کیسے برا ہے؟ اللہ خود بیان فرماتا ہے سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان قریب یہ بخیلی کیا ہوا مال، زکوٰۃ نہ ادا کیا ہوا مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ رب نے کیا فرمایا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ بخیلی کیا ہوا مال، بخل کیا ہوا مال، زکوٰۃ نہ ادا کردہ مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے مال گلے میں توق کی طرح کس طرح پہنا دیا جائے؟ تو سبحان اللہ، خود پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی۔ سرکار نے خود تفسیر بیان فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار کے مشہور و معروف صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک راوی ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، مسل لہو بہی شجاعن اکرا، یا مسل لہو مالہو شجاعن اکرا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا فرمایا اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو یہ مال قیامت کے دن اس کے لیے گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مطلب کیا ہے کہ بھئی یہاں آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، دھن عطا فرمایا، دولت عطا فرمائی اور اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی تو ظاہراً تو یہاں دنیا میں اس نے مال کھا پی کر ختم کر دیا، مگر یہ نہ سمجھے کہ مال ختم ہو گیا۔ نہیں، سرکار فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ سارا زکوٰۃ نہ ادا کیا ہوا مال وہاں میدان محشر میں موجود ہوگا، وہ سارا مال موجود ہوگا اور اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنی قدرت کاملہ سے اس مال کو سانپ کی صورت میں تبدیل فرما دے گا۔ بھئی مال کبھی سانپ کی صورت میں تبدیل ہوتے ہیں؟ رب بڑا قادر و قیوم ہے، اس کی ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وہ چاہے تو پہاڑ کو سونا بنا دے اور چاہے تو سونے کو راکھ اور خاک بنا دے، تو وہ بھی چاہے گا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے مال کو گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل فرما دے گا۔ سانپ کیسا ہوگا؟
حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے حدیث میں لفظ بیان فرمایا، مسل لہو مالہ یوم القیامت شجاعا اقرا۔ شجاعا اقرا، عربی زبان میں شجاعن اس سانپ کو کہتے ہیں کہ یہ سانپ ایسا خطرناک ہوتا ہے کہ دشمن سے جب مقابلہ کرتا ہے تو ہم اپنی دم پر سیدھا کھڑا ہو جاتا، سیدھا کھڑا ہو جاتا۔ ہر سانپ کی یہ خاصیت نہیں ہوتی، سارے سانپ اپنی دم پر سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، مگر کچھ خطرناک سانپ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن سے، دوسرے سانپ سے، اپنے مخالف سے جب مقابلہ کرتے ہیں دم پر یہ سانپ سیدھا بالکل کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں شجاع۔ یہ جو مال سانپ کی صورت میں تبدیل کر دیا جائے گا وہ شجاع ہوگا، وہ خطرناک سانپ جو کہ اپنی دم پر سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ دوسرا لفظ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، شجاعا اقرا، وہ سانپ گنجا ہوگا۔ شارحین حدیث بیان فرماتے ہیں کہ سانپ کی عمر جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے سر پر کچھ بال نکل آتے ہیں، کچھ رواٹی نکل آتی ہے، اور جیسے جیسے سانپ کی عمر بڑی ہوتی ہے ویسے ویسے اس کا زہر جو ہے شدت اختیار کرتا چلا جاتا ہے، زہر خطرناک بنتا چلا جاتا ہے۔ تو عمر بڑی ہوئی، سر کے اوپر کچھ بال نکلے، پھر جیسے اور عمر بڑی ہوتی ہے تو زہر اتنا خطرناک ہو جاتا ہے، زہر اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ زہر کی حرارت کی وجہ سے اور زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے بال سر کے اوپر سے جڑ جاتے ہیں، خود اسی کے سر کے بال جڑ جاتے ہیں، وہ گنجا بن جاتا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سانپ بڑا خطرناک زہریلا سانپ ہوگا۔ یہ اس کے سارے زکات نہ ادا کردہ مال کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن گنجے سانپ کی صورت میں تبدیل فرما دے گا۔ بعد میں کیا ہوگا، یہ سانپ اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے گا، یعنی اس کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا، جیسے مداری لوگ کیسے گلے میں سانپ لپیٹ لیتے ویسے وہ سانپ لپیٹ دیا جائے گا۔ بعد میں کیا ہوگا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ سانپ، اس جو آدمی نے زکات ادا نہیں کی ہے، وہ سانپ لپٹا ہوا ہے، اب وہ سانپ اپنا منہ آگے کرے گا، آگے کرنے کے بعد اپنے جبڑے سے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ لے گا اور اس کو کاٹے گا، نسے گا اور اپنا زہر اس کے اندر ڈالتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ میں حضور فرماتے ہیں بولتا جائے گا، انا کنزو کا وانا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ ارے سانپ کبھی بولتے ہیں؟ سبحان اللہ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس سانپ کو بولنے کی سکت عطا فرمائے گا، بولنے کی طاقت عطا فرمائے گا، قوت گویائی عطا فرمائے گا، اور وہ سانپ ڈستا بھی رہے گا، بولتا بھی رہے گا، انا مالو کا وانا کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے نہیں پہچانا؟ دنیا میں سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا، تجوری میں بند کر کر کے رکھتا تھا، بینک بیلنس بنا کر رکھتا تھا، مال کی زکات ادا نہیں کرتا تھا، میں تیرا وہی مال ہوں، میں تیرا وہی مال ہوں۔ تو پتا کیا چلا کہ زکات نہ ادا کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن سخت وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی کے مالوں کے ذریعے قیامت کے دن ان کو سزا عطا فرمائے گا۔ وہی مال قیامت کے دن جو ہے سانپ بنا دیا جائے گا اور اسی سانپ کے ذریعے ان کو ڈسوایا جائے گا۔ اس کو رب نے فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ۔ جس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مال عطا فرمایا پھر وہ اس میں بخیلی کرتا ہے، یعنی زکات ادا نہیں کرتا، وہ ہرگز نہ سمجھے کہ یہ بخیلی کرنا، زکات نہ ادا کرنا اس کے لیے بہتر ہے، بل هو شر لهم، یہ زکات نہ ادا کرنا اس کے لیے برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی بخیلی کیا ہوا مال، زکات نہ ادا کردہ مال اس کے گلے میں توق کی طرح پہنا دیا جائے، یعنی سانپ بنا کر توق کی طرح پہنا دیا جائے۔ ایک وعید یہ ہوگی۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، خرابی ہے اس آدمی کے لیے جو منہ پر عیب نکالنے والا ہے، پیٹھ کے پیچھے غیبت کرنے والا ہے، برائی کرنے والا ہے۔
الذی جمع مالا وعددا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا. عددا، عددا کے معنی عربی زبان میں ہوتی ہے گن گن کے رکھنا، بینک بیلنس بنا کر رکھنا، تجوری میں سنبھال سنبھال کے رکھنا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، جس نے مال کو جمع کر کے رکھا پھر اس کو گن گن کے رکھا، یعنی اس کی زکات ادا نہیں کی. یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، سمجھتا ہے کہ مال اس کو ہمیشہ رکھے گا. مال آدمی کے پاس ہوتا ہے، مجھے کس کی پرواہ، مجھے کس کی پرواہ، میں جو چاہوں کروں، کون مجھے سمجھانے والا، کون مجھے میرے بال کے بارے میں نصیحت کرنے والا، یہ کون ملا مولوی ہے جو میں زکات کے بارے میں کہتے ہیں، صدقہ فطر کے بارے میں کہتے ہیں، قربانی کے بارے میں کہتے ہیں، ہم جو چاہیں کریں. یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، میں ہمیشہ رہوں گا، مال سے گل چھرے اڑاتا رہوں گا. کلا، رب فرماتا ایسا ہرگز نہیں ہے، زندگی 4 دن کی چاندنی ہے، کل مر جائے گا، ایسا ہرگز نہیں. پھر کیا ہو، کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور اس کو حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، حطمہ کے اندر ڈال دیا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو یہ حطمہ کیا ہے، کیا ہے حطمہ؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، اللہ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، یہ وہ آگ ہے جو دلوں پر چڑھ جائے گی. یعنی دنیا کی آگ تو ظاہر کو جلاتی ہے، آدمی جل بن کر کوئلہ بن جاتا، مگر یہ ظاہر کو بھی جلائے گی، باطن کو بھی جلائے گی، اندر تک آگ پہنچ جائے گی، دلوں کو جلا دے گی. التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، یہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی. فی امد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. جہنم کے اندر بڑے بڑی آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے. یہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کو ان آگ کے ستونوں سے باندھ دیا جائے گا. فی امد ممددہ، پھر کیا ہوگا؟ انہا موصدہ، پھر ان کے اوپر آگ کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. آگ کے ستون، جہنم بھی آگ کی، ستون بھی آگ کے، اور دروازے بھی آگ کی، آگ کے دروازے ان پر بند کر دیے جائیں گے. انہا موصدہ فی امد ممددہ. پتا چلا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کے لیے ایک وعید جہنم کی آگ کی. ایک حدیث میں ہے، پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بحبس الزکوٰۃ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین میں اور سمندر میں جو بھی مال تباہ ہوتا ہے، مال برباد ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے. یعنی آدمی جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ظاہراً یہ سمجھتا ہے میں نے مال بچا لیا، مگر وہ مال بچے گا نہیں، مال کہیں نہ کہیں راستہ کرے گا اور کسی نہ کسی طور پر تباہ ہو جائے گا. یا تو چوری ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، کورٹ کچہریوں میں چلا جائے گا، بیماریوں میں چلا جائے گا، آدمی علاج کرتا رہے گا، یہاں مارا مارا پھرتا رہے گا، وہ مال کسی نہ کسی طور پر راستہ کرے گا. اسی کو سرکار نے ارشاد فرمایا، ما تلف مال فی بر ولا بحر، چاہے سمندر میں ہلاک ہو، چاہے خشکی میں تباہ ہو. کبھی کبھی بڑے بڑے جہاز آپ نے دیکھا ہوں سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں، کروڑ روپے کا مال تباہ ہو جاتا. سرکار فرماتے ہیں سمندر میں اور خشکی میں جو مال بھی تباہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ. حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مال کے ساتھ بھی زکوٰۃ کا مال مل جائے گا تو زکوٰۃ کا مال اس مال کو خراب کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا.
مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، مال طیب و طاہر پاکیزہ حلال ہے۔ اب جب سال گزرتا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہیں، بہت سی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ بھئی پھل کا ٹوکرا رکھا ہوا ہے، اب کچھ مدت کے بعد کچھ پھل خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے، آدمی اس کو اٹھا کر باہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو ہمارا مال ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد، ایک سال گزرنے کے بعد اس کے اندر ایک قسم کا میل پیدا ہو جاتا ہے، فساد مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ خراب مال کو، میل کو آدمی نکال دیتا ہے، یعنی زکوٰۃ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کی ہے اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، تو ظاہراً مال نکل گیا، مگر وہ مال کے نکالنے کی وجہ سے مال پاک طیب و طاہر پاکیزہ بن جاتا ہے، اور مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتیں عطا فرماتا ہے، مال بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ بھئی انگور کی جو بیلیں ہوتی ہیں، انگور کی بیلیں، انگور کے جو باغیچے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ کچھ مدت کے بعد اس میں فاسد مادہ پیدا ہوتا ہے، تو باغیچے کا جو مالی ہوتا ہے وہ کینچی کے ذریعے اس کو کاٹتا رہتا ہے، اس خراب مادہ نکال دیتا ہے۔ خراب مادہ نکال دیتا ہے تو انگور کی بیلیں اور زیادہ پھلتی پھولتی ہیں، اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور زیادہ پھل آتا ہے۔ لیکن وہ یوں سمجھے بھائی نہیں، اس کو میں کیسے کاٹوں، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے، تو وہ دوسری چیزوں کو بھی خراب کرے۔ تو حضور نے بیان فرمایا کہ وہ زکوٰۃ کا جو ایک سال گزرنے کے بعد مال میں وہ میل پیدا ہو جاتا، زکوٰۃ کی صورت میں آدمی دے دیتا ہے تو مال پاکیزہ طیب و طاہر بن جاتا، مال میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، بھئی میں کیسے دے دوں، میرا مال ہے، میں کیسے دے دوں؟ اب وہ مال اس نے اسی پاک طیب و طاہر مال میں باقی رکھا، تو یہ تھوڑا سا مال دوسرے مال کو بھی خراب کر دے گا۔ جیسے دو چار پھل خراب ہو جائیں، اگر اس کو نکال دیا جائے تو سارے پھل سلامت رہیں گے، مگر وہ نادان پھل بیچنے والا سوچے میرے پھل ہیں، ایسے کیسے نکال دوں، ایسے کیسے نکال دوں، سارا جو ٹوکرا خراب ہو جائے گا۔ اس طرح کا زکوٰۃ کا مال آپ نے نہیں نکالا تو سارا مال خراب ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، مطلب یہ کہ مال راستہ کرے گا، یا تو جو چوری ہو جائے گا، آگ لگ جائے گی، پانی میں ڈوب جائے گا، کورٹ کچہری میں چلا جائے گا، دواؤں میں چلا جائے گا۔ اسی کو حضور نے بیان فرمایا، ما خالطت الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، جس مال میں بھی زکوٰۃ کا مال مل جائے گا، زکوٰۃ کا مال دوسرے مال کو بھی خراب کر لے گا۔ ظاہراً آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا مال بچا رہا ہوں، نہیں، دوسرا مال ہے اس کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ ایک مفہوم حدیث پاک کا یہ۔ دوسرا مفہوم حدیث پاک کا، شارحین حدیث نے یہ بیان کیا ہے کہ کوئی آدمی مالدار ہے، خود صاحب نصاب ہے، خود اس پر زکوٰۃ فرض ہے، مگر وہ زکوٰۃ نکالتا نہیں ہے، ظاہراً غریب بنا رہتا ہے اور دوسرے لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا پھرتا ہے۔ آج بھی کئی لوگ غریب ایسے ہیں کہ ظاہراً غریب ہیں، مگر خود بھئی جو تجوریوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس موجود ہے، مگر پھر بھی مانگتے پھرتے ہیں ہم زکوٰۃ کے لائق۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ اس کا مال تو پاک طیب و طاہر ہے جو خود کا مال ہے، اب کہیں سے زکوٰۃ کا مال مانگ کر لایا، اب وہ اپنے مال کے ساتھ اس مال کو بھی ملا رہا ہے، ظاہراً سمجھتا میں زیادہ مالدار بن گیا، میں نے زیادہ مال بڑھا لیا، مگر سرکار فرماتے ہیں وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آیا اور اپنے مال کے ساتھ ملایا، تو وہ زکوٰۃ مانگا ہوا مال اس کے اس مال کو بھی خراب کر دے گا، نہیں وہ مال بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، ان کے لیے ایک وعید تو آخرت کی ہے کہ ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، دوسرا یہ کہ وہی مال زکوٰۃ نہ ادا کردہ، بخل کیا ہوا مال سانپ کی صورت میں بنا دیا جائے گا، سانپ ان کو ڈستا رہے۔ اور دوسری وعید دنیا کے بارے میں ہے، یعنی زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا، اس کے لیے آخرت کا بھی عذاب ہے، دنیا کا بھی عذاب ہے۔ دنیا کا عذاب یہ کہ مال تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداوا مرداکم بالصدقہ۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو حفاظت کے قلعے کے اندر بند کر لیا کرو،
یعنی جو آدمی زکات ادا کر لیتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت کے قلعے میں اس کا مال آ جاتا ہے. اب وہ مال چوری نہیں ہوگا, اس مال میں آگ نہیں لگے گی, وہ مال کورٹ کچہری کے اندر نہیں جائے گا, وہ مال بیماریوں میں نہیں جائے گا, گھروں میں بیماریاں نہیں آئے گی, بیماری آئے گی تو تھوڑی بہت آئے گی, جلدی چلی جائے گی, مال محفوظ رہے گا. اس زمانے میں لوگ مال کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں؟ بیمہ اترواتے ہیں. بھائی جو ہے کبھی حادثہ پیش آ جائے گا, دکان میں کچھ ہو جائے گا تو بیمہ کمپنی جو ہے ہمارا سارا خرچ اٹھائے گی, اور اس کے لیے بیمہ کمپنی کو مال دیتے رہتے ہیں, ہر ماہ جو ہے اس کا ہفتہ بھرتے رہتے ہیں, قسط بھرتے رہتے ہیں. مگر ہوتا کیا ہے, بیمہ کمپنی آپ کو مال تب ادا کرتی ہے جبکہ کوئی حادثہ پیش آئے, مگر یہاں زکات میں تو یہ ضمانت ہے کہ کوئی حادثہ ہی پیش نہیں آئے گا, کوئی آگ ہی نہیں لگے گی, کوئی چوری ہی نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ضمانت ہے, حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات ادا کر کے اپنے مال کو قلعے میں محفوظ کر لیا کرو. دوسری بات کیا ہے کہ بیمہ کمپنی آپ کے مال کو تب ادا کرے گی جبکہ ہر ماہ آپ ہفتہ بھرتے رہیں, قسطیں ادا کرتے رہیں. مگر یہاں کوئی آپ کو ہر مہینہ جو ہفتہ نہیں بھرنا, ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ 2.5% زکات ادا کرنی ہے, 100 میں صرف 2.5. اچھا, پھر یہ سمجھ لو کہ آپ بیمہ کمپنی کو مال دیتے رہے, قسطیں بھرتے رہے, مگر آپ کی دکان میں آپ کے مال میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا تو یہ جو آپ نے پیسے بھرے سارے تباہ ہو گئے, اب وہ واپس نہیں ملیں گے, وہ سب زیرو ہو گیا, سارا معاملہ ختم ہو گیا. مگر سبحان اللہ, یہ 2.5% آپ نے جو زکات ادا کی ہے, اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کم سے کم زیادہ 10 گنا عطا فرمائے گا. یہ تو کم سے کم وعدہ ہے, ورنہ 700 گنا تک قرآن مجید میں. جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا عطا فرمائے گا. تو حسنوا اموالکم بالزکاۃ, زکات ادا کر کے اپنے مال کو حفاظت کے قلعے میں کر لیا کرو. زکات ادا کر لو, اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت کر دے. اچھا, اب آخری بات کہ زکات کس آدمی پر فرض ہے؟ زکات اس آدمی پر فرض ہے جو کہ صاحب نصاب ہو, اور صاحب نصاب شریعت اسلامیہ میں اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو, یا 52.5 تولہ چاندی ہو, یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر روپیہ اور پیسہ ہو. آج کل جو چاندی کا بھاؤ چل رہا ہے اس کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی تقریباً 44,000 روپے میں آ جائے گی, 44,000. لہذا جس آدمی کے پاس ہوائی جی اصلیہ کو نکال کر, یعنی جیون ضروریات کے خرچ کو نکال کر, جس آدمی کے پاس زیادتی کے 44,000 روپے ہوں, 44,000 روپے ہوں, اس آدمی پر زکات فرض ہو جائے گی. وہ آدمی اگر زکات ادا نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا. اس کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ زکات ادا کرنے کا, آپ کے پاس دکان میں جو مال ہے, تجارت کا مال, اس کا ٹوٹل لگا لیجئے, بازار کے بھاؤ سے قیمت لگا لیجئے. کیش پیسہ ہے اس کو ساتھ میں جوڑ لیجئے, سونے چاندی کے جو زیورات ہیں اس کو جوڑ لیجئے, آپ لوگوں سے جو قرض وغیرہ مانگتے ہیں اس کو جوڑ لیجئے. یہ سارا جوڑنے کے بعد ٹوٹل لگا لیجئے. ٹوٹل لگانے کے بعد آپ پر جو دوسروں کا قرض ہے, لوگ آپ کے پاس سے مانگتے ہیں, یا آپ نے سمجھ لو کوئی کہیں سے پیسہ لے رکھا ہے, وہ قرض کو بات کر دیجیے. قرض پر زکات نہیں ہے. قرض نکالنے کے بعد جو پیسہ بچے وہ اگر سمجھ لو 44,000 اس کے زائد کا ہے تو اس پر زکات لگے گی, ورنہ زکات نہیں لگی. اچھا, زکات کتنی فرض ہے؟ زکات جو 40واں حصہ یعنی کہ 2.5%, 100 پر 2.5 روپے, 1000 پر 25 روپے, 10,000 پر 250 روپے, 1,00,000 پر 2,500. بس جو 2.5% کے حساب سے آپ زکات ادا کر لیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان قرآنی احکام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاں, ایک اعلان